اس میں یہی ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین پہ اور ہندوستان کی ڈیموکریسی پہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب سے لے کے فاروق صاحب سے لے کر اور عمر صاحب کے آگے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہم نے ہمیشہ بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہمارا بھروسہ ہے تو امید کریں گے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت جو فیصلہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے، جموں کشمیر کا کسان، مزدور، دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو دور دراز پہاڑوں میں رہتا ہے، ان کے سینٹیمنٹس کو سمجھے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عدالت جو ہے وہ جموں کشمیر کے اس نوجوان بچے کی پکار سنے گا، وہ بچہ جو گھر گھر میں بے روزگار ہے، اس ماں کی بات سنے گا جس ماں نے اپنے بچے کو بڑے پیار سے اس کا لالن پالن کیا ہے، اس امید کے ساتھ پڑھایا ہے کہ میرا بچہ کل بڑا ہوگا، اس کو روزگار ملے گا، اس کی نوکری لگے گی۔ چاہے وہ ایک آٹو والا ہے، چاہے وہ ٹیکسی والا ہے، چاہے وہ ایک شکارا والا ہے، چاہے وہ ایک ریت نکالنے والی نوکا کا وہ آدمی ہے، ہر آدمی کی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں بچے کو پڑھاؤں اور مجھے روزگار ملے۔ اور امید کریں گے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آج جو 1 سال ہو گیا جموں کشمیر کی سرکار کو، اور جموں کشمیر کی جو عمر عبداللہ سرکار ہے اس کو کتنی مشکلیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں یہ 2 سرکاروں سے۔ ایک سرکار وہ ہے جسے آپ لوگوں نے اور جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے دلوں سے جتا کے بھیجا ہے، وہ ایک سائڈ وہ سرکار ہے جو سلیکٹڈ ہے، نومینیٹڈ ہے، بٹھائی ہوئی سرکار ہے۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ جموں کشمیر کی حکومت وہ لوگ کریں گے جن کو لوگوں نے چن کے بھیجا ہے، یا وہ لوگ کریں گے جو 5 سال سے یہاں تھوپے گئے ہیں۔ اس لیے امید یہی کریں گے۔ آج آپ لوگ اگر مجھے سوال پوچھ رہے ہیں تو میں ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سے، سپریم کورٹ آف انڈیا سے، آنریبل ججز سے یہی امید کروں گا کہ آپ جموں کشمیر، وہ جموں کشمیر جہاں شیر اور بکری نے گٹھا پانی پیا ہے، وہ جموں کشمیر جہاں کا بھائی چارہ اور جہاں کی مہمان نوازی دیش اور دنیا میں جانی جاتی ہے، اس جموں کشمیر کے حق میں آپ فیصلہ دیں گے۔ اور جو اسٹیٹ کا درجہ ہم سے چھینا گیا، لیا نہیں گیا، چھینا گیا ہے، جب آپ پبلک کو اس علاقے کے اس ریاست کی پبلک کو پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کہیں تو وہ لیا ہوا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ چھینا ہوا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ سے ہم یہی امید کریں گے ہم سے چھینا ہوا حق ہمیں واپس باعزت دیا جائے گا، جس سے جموں کشمیر کا ہر آدمی عزت سے رہ سکے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ ایک کسان ہے، ایک مزدور ہے، چاہے وہ جموں کشمیر کا ایک پترکار ہے، جو بھی آدمی ہے وہ ایک عزت سے رہ سکے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسٹیٹ کے بعد جموں کشمیر کے بچوں کو روزگار مل سکے، یہ امید ہم ہندوستان کی سپریم کورٹ۔ ترن چنگ صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ اب آیا ہے کہ نیشنل کانفرنس سرکار جو ہے 1 سال کی کارکردگی کا جواب۔ میرے بھائی ان کو بولنے پہ آئیں گے تو ایسے پردے آپ کے کھولیں گے۔ ایک وہ آج کل ایک نواں لیڈر بھی ہے، لالی پاپ لیڈر بھی آپ سنتے ہوں گے آج کل آتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہے لیکن مجھے لالی پاپ ہی ہے شاید۔ اور لالی پاپ لیڈر بھی صبح اٹھتا ہے، کل میں دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا عمر صاحب نے کیا کیا 12 سلنڈروں کا، عمر صاحب نے کیا کیا جو 1 لاکھ نوکری دینے سے، عمر صاحب نے کیا کیا وہ 10 کلو راشن دینے کا، عمر صاحب نے یہ نہیں کیا، عمر صاحب نے وہ نہیں کیا۔ اس کو پوچھو تو نے کون سے 11 سال میں پھٹ مار لیے جو ہمیں پوچھ رہا ہے 10 مہینے میں کیا کر لیا، اس کو بولو۔ اچھا ایک بات اس لالی پاپ لیڈر نے کل کیا کہا کہ اگر آپ کی کوئی فائل نہیں نکل رہی ہمیں بتاؤ، ہم جا کے نکلیں۔ اس کا مطلب نیکسس ہے وہ لالی پاپ لیڈر میں اور ایل جی صاحب میں، آپ جان بوجھ کے دونوں مل کے ہمارے جموں کشمیر کے کاموں کو روک رہے ہو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کون سی فائل ہے تو بولو اس کو بھیا کیبنٹ نے ڈیسیزن کیا ہوا سب سے بڑی فائل ہے بزنس رول جموں کشمیر کی، جو ہماری سرکار نے دیا، وہی بزنس رول کی فائل ہمیں واپس دے دے، وہی نکلوا دے اگر اتنی تری چلتی ہے۔ اور کل میں مہبا جی کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہی بھاشا بول رہی تھی جو لالی پاپ لیڈر صاحب بول رہا ہے جو بی جے پی کا، وہ اس کی بھاشا اور مہبا جی کی۔ ہم کہتے تھے کہ مہبا جی ایل جی صاحب کو ملنے کیوں گئی، کل مجھے اس بیان سے پتا لگا تو وہ بھی وہاں سے ایک پہاڑا پڑنے گئی تھی کہ بھائی آپ نے بولنا کیا ہے۔ آج دیکھیے پی ڈی پی، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کا آج بھی نیکسس ہے، ان کا الائنس ہے، وہ الائنس کل آپ کو نظر آیا مہبا جی کی باتوں میں اور وہ
LOP साहब जो है उसकी बातों में। दोनों के बयान एक जैसे थे और ये दोनों बयान एक जगह से रेडीमेड होके तैयार होके आते हैं और फिर बाद में फैक्ट्री में बदल के फिर बाहर लोगों में जाते हैं। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा, आपके लोगों के माध्यम से, कि ये मत भूलिए कि PDP और BJP का अलायंस टूट गया है। BJP और PDP का अलायंस पूरा का पूरा आज जुड़ा हुआ है और आज लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो PDP है, चाहे वो BJP है, चाहे कोई भी दूसरी जो भी यहाँ टीम A, B, C जो भी BJP की टीम है, सब मिलजुल के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, इस उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करने की